هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. جہاں تک سفر کے مہینے میں بلاؤں کے اترنے کا تعلق ہے تو اس قسم کی کچھ باتیں اور کچھ خیالات اہل عرب کے ہاں بھی پائے جاتے تھے. عربوں کے ہاں بھی یہ باتیں پائی جاتی تھی. اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ دیکھیں نا، ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں ہمارے دین میں تو کچھ نہیں بتایا گیا، لیکن آخر پھر وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے اس کو منحوس سمجھ کیوں لیا؟ یہ بات شروع کہاں سے ہوئی؟ یہ سوال آتا نا آپ کے ذہن میں کہ کہاں سے شروع ہوا یہ سب کچھ؟ پھر اگر ہمارے دین میں نہیں ہے تو لوگوں کو یہ خیال کہاں سے آ گیا کہ ہم اس مہینے کو منحوس قرار دے دیں؟ کوئی تو بات ہوگی نا، کوئی تو وجہ ہوگی. تو اس کے بارے میں جو تاریخ ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ 3 مہینے چونکہ حرمت والے تھے، ذیقعد، ذوالحج اور محرم، اہل عرب جنگ و جدل سے مکمل پرہیز کرتے تھے، الا یہ کہ وہ مہینوں کے نام بدل کر وہ نسیح کا قانون کچھ جاری کر کے تبدیلی کر لیں. ادروائز یہ 3 مہینے وہ اپنے آپ کو روک کے رکھتے تھے، ہر طرف امن امان ہوتا تھا، اور وہ سفر کے انتظار میں ہوتے تھے کہ جو ہی پابندی کھلے تو ہم نکلیں اور لوٹ مار کریں. لہذا جب سفر کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ لوٹ مار کے ارادے سے، جنگ و جدل کے ارادے سے، لڑائی جھگڑے کی خاطر کیا کرتے؟ اپنے گھروں سے نکل پڑتے، گھر ان کے خالی رہ جاتے. تو عربی میں سفر المکان کہتے ہیں گھر کے خالی ہونے کو. اور گھر کیوں خالی ہوتے تھے؟ کیونکہ وہ کنبے قبیلے سارے مل کے اکٹھے ہو کے جنگ و جدل کے لیے نکل جاتے تھے. سخاوی ایک مشہور محدث اور ہسٹورین ہیں، ان کی ایک کتاب ہے المشہور فی اسماء الایام والشہور. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایام اور مہینوں کے ناموں کے بارے میں جو باتیں مشہور ہو گئیں، وہ باتیں جو مہینوں اور دنوں کے ناموں کے متعلق مشہور ہیں کہ وہ نام کیوں ان کو وہ دیا گیا، یعنی کوئی خاص نام انہیں کیوں دیا گیا. تو وہ سفر کی وجہ تسمیہ لکھتے ہیں کہ اس مہینے میں عموماً ان لوگوں کے گھر خالی رہتے اور یہ لڑائی بھڑائی اور سفر میں چل دیتے تھے. جب مکان خالی ہو جائے تو عرب کہتے ہیں سفر المکان، اور اس کی جمع اسفار ہے، جیسے جمل کی جمع اجمال. اب ان لوگوں نے جب عام طور پر دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل بہت ہو جاتے ہیں، گھروں میں بربادی ہو جاتی ہے، گھر خالی ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ مہینہ ہمارے لیے بڑا منحوس ہے، اس میں بڑی بربادی ہوتی. اب ان کی عقل ماری گئی، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ گھر برباد کیوں ہوتے ہیں، ویران کیوں ہوتے ہیں، ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے، انہوں نے اس مہینے کو قصوروار قرار دے دیا. قرآن پاک میں آتا نا انا یؤفکون، کہاں سے پھیرے جاتے ہیں، ان کا دماغ کہاں سے گم جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان پہ واضح کر دیا کہ تم اپنی نحوست باہر نہیں اندر تلاش کرو. اے اہل عرب، تمہاری لڑائی جھگڑے نے تمہارے لیے اس مہینے کو منحوس بنا دیا. مہینہ منحوس نہیں، وقت میں خرابی نہیں، کسی دن میں خرابی نہیں، نحوست تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے، تمہارے گھروں کی ویرانی تمہاری اپنی جنگ و جدل کی وجہ سے. تو اصل سبب پہ غور کرو، اصل حقیقت پہ غور کرو. اور عام دنوں میں بھی آپ دیکھیں، عام لوگوں کے لیے بھی کوئی دن یا جگہ یا انسان منحوس نہیں ہوتا. انسان کا اپنا طرز عمل ہوتا ہے، اپنا رویہ اور اپنا اخلاق اور اپنا طریقہ ہوتا ہے جو دوسرے کو آپ کا دوست یا دشمن بنا دیتا ہے. اور پھر انسان اپنی غلطی کا تو اعتراف نہیں کرتا، دوسرے کو بلیم کرتا رہتا ہے.